السلام علیکم احمد صاحب، تو کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ یار آپ نے اس دفعہ بھی کہانی لیٹ کر دی۔ یار کیا کریں، اللہ نے ایسے مصروف رکھا ہوا ہے، اور ہم معذرت چاہیں گے، ہماری جو سننے والی ہے ہماری فیملی ہے، تو انشاءاللہ آگے کہانی دے ذرا خیال رکھیں گے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کی کہانی کی طرف چلیں۔ چلیں۔ تو آج کی جو ہماری کہانی ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے جناتی سفر کے بارے میں۔ جناتی سفر؟ یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ تو احمد، آج کی جو ہماری کہانی ہونے والی ہے یہ ہے دو لڑکوں کے اوپر۔ دو لڑکے ہیں، میٹرک سے فارغ ہوئے ہیں، اور یاد رہے ایک لڑکے نے میٹرک میں ٹاپ کیا۔ میٹرک میں ٹاپ کیا۔ اب جب اس نے ٹاپ کیا تو اب یہ گھر والوں کے پاس آیا کہ یار ہم نے کہیں باہر جانا ہے، اس سفر کی ہمیں اجازت دیں۔ اب یہ جو میٹرک میں جس نے ٹاپ کیا اس کا بڑا بھائی رہتا ہے کوئٹہ میں۔ تو اب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کے پاس جائیں گے اور وہاں پہ جا کے کوئی آؤٹنگ وغیرہ بھی ہو جائے گی اور چھٹیاں انجوائے کر لیں گے۔ اب جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے تو ان کے گھر والے ہیں ذرا لو مزاج کے نا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم جانا چاہتے ہو تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن پیسے تمہیں خود جمع کرنے پڑیں گے۔ یعنی پاکٹ منی سے؟ ہاں، یعنی اپنی پاکٹ منی سے اپنے خود کے خرچے پہ جانا پڑے گا۔ اب انہوں نے تقریباً ہفتہ دو ہفتہ انتظار کیے، پیسے جمع کیے، کسی طریقے سے انہوں نے بس کے پیسے کرائے کے جمع کر لیے۔ اب کرائے کے پیسے جمع کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو فون کیا۔ اس نے فون کیا کہ بھائی ہم آ رہے ہیں دونوں، اور ہم آپ کے پاس آ کے رہیں گے، لیکن واپسی کے کرائے کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، واپسی کے کرائے کے آپ کو دینے پڑیں گے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ، واپسی کے کرائے کے پیسے میرے۔ اب یہ کہہ کے لاہور سے کوئٹہ کے لیے بس میں بیٹھ چکی ہے۔ اب یہ بس میں بیٹھے، سفر گزر رہا ہے، ہمیں سفر گزرا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا کوئٹہ جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بس آ کے ایک جگہ پہ رکی ہے، تو معلوم کہاں رکی؟ یہ ایک ایسی جگہ پہ رکی ہے جہاں ساتھ جنگل ہے اور ایک ڈھابا ہے چھوٹا سا، اور ایک مسجد ہے، اور دور دور تک کچھ نہیں۔ بس رکی کیوں ہے؟ کھانے شانے کے لیے بس وغیرہ اس کے لیے رکی ہے کہ بھائی وہ فریش وغیرہ ہو جائے، ڈھابا ہے نا، ڈھابے کے پاس بس رکی ہے۔ اب یہ دونوں وہاں سے اترے ہیں، اب یہ دونوں اترے، سارے سوار اترے ہیں، اور یہ جو لڑکا ہے جس کے بھائی نے ٹاپ کیا ہے یہ چلا گیا پہلے ہی نماز پڑھنے۔ اس نے کہا یار میں کھانا شانا نہیں کھاتا، نماز پڑھ کے آ گیا۔ اب دونوں بیٹھے ہوئے کھانا شانا کھایا۔ اب جو دوسرا لڑکا ہے یہ گیا ہے کہ یار میرا اب کھانا شانا کھا لی ہے تو لہٰذا مجھے بھی اب نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اب وہ نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھنے گیا تو تھوڑی دیر بعد کنڈکٹر نے آواز لگائی کہ چلو بھائی بس کا نکلنے کا ٹائم ہو گیا، یہ وہ، چلو بھائی۔ اب یہ جو میٹرک جس کے بڑے بھائی نے ٹاپ کیا، میٹرک نے ٹاپ کیا، تو یہ گیا ہے اس کو بلانے کے لیے، جس نے نماز پڑھنے گیا تھا اس کو اپنے دوست کو بلانے کے لیے گیا۔ کنڈکٹر نے آواز لگائی نا، تو یہ بلانے کے لیے اس کے پاس گیا، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی وہ وطر پڑھ رہا ہے، اس نے آخری رکعت مکمل کرا تھا، تو اس نے آواز آئی کہ یار بس نکل جائے گی جلدی آ۔ اس نے نماز تیز کی ہے، جلدی نماز پڑھ کے سلام پھیرا ہے، تو اس نے کہا یار بس نکل جائے گی۔ اب یہ دونوں مسجد سے جب ڈھابے کی طرف دوبارہ آیا تو کیا دیکھ رہے ہیں معلوم؟ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس جا چکی ہے۔ اس نے بس والے کو کہہ کے نہیں گیا تھا کہ میں کہہ کے گیا تھا لیکن بس جا چکی ہے۔ اب جب یہ گئے نہیں، پھر بھی نہیں رکا، اب بس جا چکی ہے۔ اب جب یہ ہوٹل میں دیکھ رہے ہیں تو ہوٹل میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مینیجر بھی نہیں ہے، جس نے ان کو کھانا وغیرہ دیا وہ بھی ہوٹل میں نہیں ہے، نہیں کوئی بھی، ڈھابے میں بالکل خالی ہے وہ ہوٹل۔ اب یہ دونوں پریشان کرنے کے کرے کیا؟ اب ایک دوست نے فون نکالا جیب سے۔ اب فون نکالا تو کیا دیکھ رہے معلوم؟ فون نکالا تو دیکھ رہے کہ بیچ میں سگنل بھی نہیں آ رہے۔ اب فون کے سگنل بھی نہیں آ رہے اور ان کا جو سامان ہے وہ بس میں ہے، اور یہ دونوں اب کھڑے کے کریں کیا؟ تو انہوں نے دور دیکھا کہ ایک بس سامنے کھڑی ہوئی ہے، ایک اور۔ یہ دونوں اس بس کے قریب گئے کیونکہ اب کیا کریں کہ ہوٹل میں بھی کوئی نہیں ہے۔ خیر بس کے قریب گئے، بس کے قریب جانے کے بعد انہوں نے پیچھے سے پڑھا تو کیا دیکھ رہے معلوم؟ اوپر لکھا ہوا ہے کہ جنگل سے کوئٹہ تک، پہلے جنگل سے کوئٹہ تک۔ اب کوئٹہ کا میں نے بتایا کہ سفر تقریباً آدھے گھنٹے کا رہ گیا۔ ہاں، تو اب یہ اس بس میں قریب گئے، بس کے قریب گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسیدہ حالت سے پرانی، 100 سال پرانی جیسے بس، بس کی حالت خراب ہے۔ یہ دونوں بس میں چڑھے۔ اب جب بس میں چڑھے تو ایک لڑکے کا پاؤں ذرا سلپ ہوا ہے۔ اب جب اس نے سلپ ہوا تو نیچے دیکھ رہا تو کیا دیکھ رہا ہے معلوم؟ نیچے دیکھ رہا ہے کہ نیچے خون ہے، خون۔ اب یہ دونوں دیکھ کے ہڑبڑا گئے کہ نیچے خون۔ اب جوان ہے، 15-16 سال عمر ہے، ڈر گئے۔ اب جب یہ بس سے باہر نکلنے لگے تو کیا دیکھ رہے ہیں معلوم؟ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لڑکے باہر تھے، جو بس کے اندر تھے لوگ، وہ لوگ اسی بس کی طرف آ رہے ہیں، اسی بس کی طرف کچھ لوگ آ رہے ہیں جن کے کپڑے خون خون ہے اور منہ پہ چادر ہے، چادر ہے منہ کے اوپر، منہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ لوگ آ رہے ہیں
अब अगर ये बस से निकलते तो वो इनको देख लेते, तो इन्होंने गनीमत जाना कि बस में कहीं छुपा जाए। अब मैंने बताया कि बस जरा पुरानी टाइप की है, तो पीछे सीट के पीछे सबसे पीछे थोड़ी सी जगह बनी हुई थी कि जहां सामान वगैरह रखा जाए। तो ये दोनों वहां पीछे जाके छुप गए, डर गए, पीछे जाके बैठे। 40 लोगों की बस है, बंदे चढ़े, ड्राइवर चढ़े, याद रहे सबके मुंह के ऊपर कपड़ा है, चादर है, इस पीछे छुप रहे हैं, छुप के देख रहे हैं। बंदे चढ़े, बस चल रही है। अब जब बस चलना शुरू हुई है तो इन्होंने देखा जिस बस में बैठ के आए हैं वो बस गुजर रही है, वो बस गुजर रही है, दोबारा ढाबे की तरफ जा रही है जहां से अभी ये आए हैं। अब ये कैसे बाहर निकले? अब एक लड़के ने थोड़ा सा मुंह ऊपर करके देखा। अब जब उसने मुंह ऊपर करके देखा तो क्या देख रहे कि सीटें खाली है, 40 लोग की जगह 10-12 लोग है सिर्फ। चादर ओढ़ी भी है उन्होंने, ड्राइवर के मुंह के ऊपर भी चादर है, और ये वो बस चल रही है। अब बस चल रही है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो अंधेरा है, सिर्फ बस की 2 लाइट है। अब ये दोनों डर के सहम के बैठे हुए कि क्या करें। तो एक लड़का जो इसके साथ है, जिसने टॉप किए, जिसके भाई के पास जा रहे हैं, उसने इसको हाथ लगाया, बुलाया। तो इसने देखा क्या हुआ है। अब जो ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, इनके साथ एक बोरा पड़ा है, और उस बोरे से खून रिस रहा है, खून रिस रहा है। यही उसको बुला रहा है कि देखो यहाँ से खून निकल रहा है। उसने इसको पकड़ा, इसको कहा चुप, खामोश, बोलना नहीं। अब ये दोनों सहम के डर के बैठे थे। तो एकदम से जो इस बस का कंडक्टर था वो खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद उसने एक बड़ा शॉपर खोला है, और उस शॉपर में डब्बे पड़े हुए हैं, जैसे टिफिन के लिए डब्बे नहीं देते, तो वो डब्बे पड़े हुए हैं। और उससे आवाज लगाई है कि 15 मिनट रह गए हैं कोयटा आने में, तो ये अपना खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। हाँ, अब उसने सब डब्बे एक एक करके लोगों को तकसीम किए। अब आम डब्बे में क्या होता है खाने में, कोई चिप्स वगैरह या कोई रोटी सालन, कोई ऐसी चीज होती है। बहरहाल यही इन्होंने समझा। अब जब उन्होंने डब्बा खोला है, अहमद जिनके मुंह पे चादर है, उन्होंने जब डब्बा खोला तो क्या देख रहे हैं मालूम? वो देख रहे हैं कि उन डब्बों में इंसानी आज़ा पड़े हुए, इंसानी, किसी में आंख पड़ी हुई है, किसी में हाथ पड़ा हुआ है, किसी में पांव पड़ा हुआ है, इंसानी अंतड़ियां पड़ी हुई है, अहमद। और वो बुरी तरीके से उसको खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, इंसानी आज़ा खा रहे हैं बुरी तरीके से। चादर मुंह के ऊपर है लेकिन वो खा रहे हैं बुरी तरीके से। किस तरीके से खा रहे हैं, इनको घिन आई है, और ये डर के पीछे बैठ गए, सर इन्होंने नीचे कर दिया। और थोड़ी देर बाद दोबारा वो ड्राइवर खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ है, और वो इन्हीं की तरफ आ रहा है, इन्हीं की तरफ आ रहा है। ये डर के सहम के बैठे में चुप कर गए। वो पीछे आया, पीछे एक सीट पे बोतलें पड़ी थी अहमद कुछ। अब वो उसने बोतल उठाई, बोतल उठाने के बाद सबको वो एक एक घूंट बोतल भर के दे रहा है। तो अब जब इन्होंने देखा तो जानते हो वो क्या था? उस बोतल में पानी नहीं था अहमद, उस बोतल में इंसानी खून था अहमद, इंसानी खून। और वो खून पी रहे हैं सब। अब जब इन्होंने देखा कि बस चढ़ाई थोड़ी सी चढ़ी है बस ने, और बस चढ़ाई चढ़ने के बाद इनको बाहर से आवाजें आना शुरू हो गई। तो जब आस पास इन्होंने देखा तो देख रहे हैं कि मेन बाजार आ चुका है जहां इन्होंने कोयटा के लिए उतरना था। लेकिन ये क्या कर रहे हैं मालूम? ये मेन बाजार से आगे जा रहे हैं, बस आगे गए हैं। आगे जाने के बाद एक सड़क आगे जा रही है और एक नीचे कच्चे की तरफ उतर रही है, मतलब पहाड़ से नीचे। ये सारी बस वो कच्चे की तरफ उतर गई है, कच्चे की तरफ उतरी है। अब ये सारी बस नीचे की तरफ जा रही है। नीचे गई है अहमद, नीचे जाने के बाद तकरीबन 2 मिनट नीचे गई होगी। 2 मिनट नीचे जाने के बाद एक गुप्त अंधेरे वाले जंगल के अंदर बस रुकी है। गुप्त अंधेरा, दूर से कुछ नजर नहीं आ रहा। ड्राइवर ने लाइटें भी बंद कर दी है, लाइटें बंद करके वो बस चल रही है और नीचे जा रही है, पता नहीं कहां जा रही है। थोड़ी देर बाद जब ये नीचे पहुंचे हैं तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाई है। ये सारे जो बंदे बैठे हुए थे, ये सारे बंदे वहां से उतरे, सारे बंदे उतरे। और उतरने के बाद थोड़ा सा आगे क्या देख रहे हैं मालूम? थोड़ा सा आगे देख रहे हैं कि एक मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, और छोटा सा ऐसे खैमा लगा हुआ है जिसके पर्दे टाट के हैं, टाट के पुराने पर्दे लगे हुए, जैसे एक गरीब भिखारी रहता हूं यहाँ पे। तो वहां पे अब ये देख रहे हैं मोमबत्ती जल रही है, नजर कुछ नहीं आ रहा सही से। अब जो सारे नीचे उतरे हैं, इन सारों ने भी अपने हाथ में एक एक मोमबत्ती पकड़ लिया है, हाँ, और इन्होंने वहां पे जाके सारी वहां पे रख दी है। अब जैसे अहमद तुमने देखा होगा कि एक कसाई बैठा होता है और वो जब गोश्त काट रहा होता है तो वो एक उसका धड़ पड़ा होता है, वो जिसमें लकड़ी का
اس میں وہ گوشت بنا رہا ہوتا ہے. ہاں تو اس نے وہ ساری موم بتیاں جا کے وہاں اس کے ساتھ رکھی ہیں, وہاں ساتھ رکھی ہیں. وہ جو خیمہ ہے احمد, خیمے میں ایک بندہ گیا اور خیمے سے ایک انسانی لاش لے کے آ رہا ہے احمد. انسانی لاش, انسان مرا ہوا اس کی لاش لے کے آیا اور اس نے وہاں پہ رکھی ہے. کہاں پہ؟ وہ جو بنا ہوا ہے ایسے جس پہ کسائی گوشت بناتے ہیں, کوہاڑا بھی کہتے ہیں, اسی کے اوپر شاباش. اس پہ جب آ کے انہوں نے لاش رکھی ہے تو اس کو بغیر کاٹے بغیر کچھ کیے پوری طریقے سے اس کو کھا رہے ہیں, کھا رہے ہیں اس کو. انسانی لاش میں سے انتڑیاں وہ کھا رہے ہیں, پوری لاش کرتے کرتے وہ پورا انسان کھا گئے ہیں, پورا انسان کھا رہے ہیں وہ سارے لوگ. اب جب انہوں نے وہ کھایا, یہ دونوں ڈر کے بیٹھے ہوئے, کیونکہ اگر یہ باہر نکلتے آواز ہوتی پتہ لگ جاتا, تو وہ سارے اس ٹاٹ کے پردے کے اندر چلے گئے. اب جب اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہی موقع ہے, اگر ابھی نہیں نکلتے تو کبھی نہیں نکلتے. یہ وہاں سے نکلے ہیں, یہ وہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے کچھ نہیں دیکھا, یہ بھاگے ہیں مدھوپر کی طرف. یہ بھاگے ہیں, مسلسل بھاگے ہیں. تقریباً 10 منٹ کے بعد یہ اسی موڑ پہ پہنچ گئے ہیں. کہاں پہ؟ جہاں پہ انہوں نے کچے کی طرف لی تھی. کچے کی طرف, ہاں. تو یہ اسی موڑ پہ پہنچ گئے, اسی موڑ پہ پہنچے ہیں. تھوڑا سا آگے گئے تو وہی بازار شروع ہو گئے. بازار کے پاس آئے, فون دیکھا تو فون میں سگنل آ رہے ہیں. تو اب اس نے اپنے بھائی کو فون کیا. بھائی نے کہا ہاں بھائی پہنچ گئے. انہوں نے کہا پہنچ نہیں گئے, تم فوراً آؤ. انہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آؤ. اس نے اپنے بھائی کو بلایا. اس کا بھائی آیا, اس نے کیا ہوا تمہارا سامان؟ انہوں نے کہا سامان تو بس والے کے پاس ہے. انہوں نے کہا بس کدھر ہے؟ انہوں نے کہا بس تم چھوڑو بس کو, تم اب گھر لے کے چلو. یہ ان کو لے کے گھر گئے. اب جب گھر گئے تو ہوتا ہے نا کہ جب نیٹ ورک آتا ہے تو فون پہ بار بار میسج آتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ بس کا جو ڈرائیور ہے اس کی کالے آئی پڑی ہے بس. اب اس کے بھائی کو بات کر رہا ہے, بھائی اس کا بات کر رہا ہے. اس نے کہا ہاں جی کون؟ انہوں نے کہا میں بس کا ڈرائیور بول رہا ہوں, آپ کے 2 لڑکے ہم سے پتہ نہیں کہاں مس ہو گئے. انہوں نے کیا مطلب مس ہو گئے؟ انہوں نے کہا آپ نے ٹکٹ کروائی تھی 2 لڑکوں کے لیے, تو وہ 2 لڑکے ہمیں مل نہیں رہے, کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ 2 لڑکے پہنچ چکے ہیں, تم کہاں ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو بازار میں کھڑے ہیں. انہوں نے کہا تو فوراً یہاں پہ آؤ. اب اس نے اس کو لوکیشن بتائی ہے, اس کے بھائی نے. تو وہ گیا. اب سامان لینے کے لیے یہ تینوں, یہ 2 دوست, اس کا بڑا بھائی اس بس ڈرائیور کے پاس آئے جو ان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا. ہاں. اب یہ اس کے پاس آ کے بیٹھے اور اس سے مخاطب ہے کہ تم ان کو چھوڑ کے کیوں گئے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو آواز لگائی تھی کہ آ جاؤ, اس نے مجھے کہا تھا 1 منٹ رکو, لیکن پتہ نہیں کنڈکٹر نے کہا سارے بندے بیٹھ گئے, میں نے اس لیے بس چلا دی. اب جب ٹفن بانٹنے کی باری آئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ 2 ٹفن زیادہ ہیں, تو یہ دونوں کم تھے, تو ہم واپسی ڈھابے پہ آئے. تو ڈھابے میں جب واپسی آئے تھے تو یہ دونوں نہیں تھے, کیونکہ یہ بس پہ چڑھ چکے تھے. تو اس نے کہا, ڈھابے والے کہہ رہا ہوں, ڈرائیور نے اس کو کہا کہ ہم نے مینیجر کو بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ رہ جائے تو ہمیں کال کر دینا. ٹھیک ہے, مینیجر کو بتایا تھا. تو پوچھ رہا ہے ڈرائیور کہ مینیجر نے تم کو نہیں بتایا؟ ہاں یہی آ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب ہم بس واپسی لے کے آئے ہیں تمہیں ڈھونڈنے کے لیے, تو مینیجر پیچھے پانی بھرنے گیا ہوا تھا. پیچھے وہ پانی بھرنے گیا, یہ دونوں دوسری بس پہ سوار ہوئے اور یہ اب ساری وہاں پہ آ گئے. انہوں نے سنبھال لیا. رات گزری, صبح کے ٹائم انہوں نے اپنے بھائی کو ساری کہانی سنائی. کہانی سنانے کے بعد بھائی کہہ رہے کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو گئے. انہوں نے کہا اگر یقین نہیں آتا تو ہمارے ساتھ چل کے دیکھ لو. اب یہ اپنے بھائی کو لے کے وہی جا رہے ہیں جہاں وہ کچے میں گاڑی اتری تھی. ہاں. اب یہ اس کو وہاں پہ لے کے گئے, تو وہاں پہ جا کے کیا دیکھتے ہیں معلوم؟ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. جانتے وہ لوگ کون تھے؟ وہ جنات تھے احمد, جو اپنا چہرہ ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے, جنہوں نے اپنے منہ کے اوپر چادریں اوڑھی ہوئی تھی. یقین کرو مجھے کہانی بہت خوفناک لگی ہے. تو یہ تھی ہماری پہلی کہانی. اب چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف. یہ ایک لینڈ لارڈ آدمی, بڑا کھاتا پیتا آدمی ہے, اور بادشاہ کیا فیکٹریاں اور کیا پیسے, بچپن سے ہی امیر گھرانے پیدا ہوا. خیر, اب اس کی جو فیکٹری ہے نا, اس کی فیکٹری میں کافی سارے ملازم کام کرتے ہیں, کیونکہ فیکٹری کافی بڑی ہے. اب اس کے جو والد صاحب تھے وہ بڑے نیک تھے. اب ان کے والد صاحب نے یہ کیا کہ والد صاحب نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا امریکہ میں. اچھا. اب چونکہ یہ امریکہ وغیرہ سے پڑھ کے آیا, اس کی ذہن کی تمہیں پتہ ہے کہ جب بندہ وہاں پہ جا کے کچھ عرصہ گزارتا ہے تو ذرا اس کے ذہن میں تبدیلی آتی ہے. تو اس کو ذرا تکبر آ گیا, بالکل اس کی گردن سیدھی. تو اب وہاں سے جب یہ پڑھ کے آیا, اب آیا کیوں ہے یہ جانتے ہو؟ کیوں آیا؟ یہ 20 سال وہاں لگا کے آیا اس دن ہے
جس دن اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی, ڈیتھ مر گیا, تو وہ 20 سال کے لیے آیا ہی نہیں تھا. وہ آیا تب ہے جب اس کا والد مر گیا. کیوں آیا؟ والد مر گیا, مر گیا. اس نے والد سے پوچھا بھی نہیں ہے پچھلے 20 سال, اور وہ آیا اب کیوں بتائے؟ اب بھی نہ آتا. اتنا تکبر ہے. وہ آیا صرف اس لیے ہے کیونکہ اس کو جائیداد چاہیے, جائیداد کے پیچھے آیا. اب جب یہ یہاں پہ آیا ہے, اس نے اپنے باپ کا جو گھر وغیرہ تھا, اس نے کہا کیا بوسیدہ گھر کھڑا ہے, گھر کو بیچ کے نیا بڑا بنگلہ لیا. بنگلہ لینے کے بعد کافی سارے نوکر چاکر رکھے. اب یہ اپنے باپ کی فیکٹری میں گیا. اب چونکہ اس کا باپ ایک رحم دل اور اچھا آدمی تھا, اس نے کافی سارے بندے رکھے ہوئے تھے جو زیادہ کام وغیرہ نہیں کرتے تھے, غریب لوگ تھے, لیکن ان کا گھر چلتا تھا اس کے باپ کی وجہ سے. تو اب جب یہ آیا تو اس نے فوراً یہ کہنا شروع کر دیا کہ جتنے بھی بندے یہاں پہ کام صحیح سے نہیں کر رہے, ان بندوں کو نکال دیا جائے. اس نے لسٹ لی ہے پچھلے مہینے کے بعد اس نے لسٹ لیا, تو کافی سارے بندے اس کے سامنے آئے کہ یہ کام صحیح نہیں کر رہے. اب ان میں سے ایک بندہ تھا جو پچھلے مہینے سے چھٹی پہ تھا. اچھا. اور جس دن یہ گیا ہے, اتفاق دیکھو کہ جس دن یہ فیکٹری گیا ہے اسی دن وہ آیا. اب یہ تو پہلے آیا ہوا تھا کہ ان بندوں کو فارغ کرنا ہے جتنے کام نہیں کر رہے. تو اب جب یہ آیا ہے اپنے مینیجر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, مینیجر کو بول رہا ہے, میں کہا یار تم نے میرے باپ کی فیکٹری کا بیڑا غرق کر دیا. تم نے آدھے سے زیادہ لوگ ہی ایسے رکھے ہوئے ہیں جو اتنا کام بھی نہیں کر رہے جتنا ان سے آدھے لوگوں کو کرنا چاہیے. ایسے تو فیکٹری برباد ہو جائے گی. میں کہا بھائی آپ کے والد صاحب نے رکھا ہوا تھا, آپ کے والد صاحب ان کے اوپر رحم کھاتے تھے کہ غریب لوگ ہیں. میں کہا غریب ان کی اوقات نہیں میرے ساتھ بیٹھنے کی, گردن میں چھری ہے. اب یہ مینیجر سے مخاطب ہے کہ تم جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کے آؤ جو اتنے دن سے چھٹیوں پہ تھا اور اب آیا. تو اب مینیجر اٹھا. مینیجر اٹھنے کے بعد آفس سے باہر گیا. باہر جانے کے بعد اس نے آواز لگائی کہ علی بخش آ گیا. علی بخش آیا. علی بخش کو لے کے یہ اندر آیا. اب جب یہ آفس میں اندر آیا تو ذرا بات کو سمجھنا, آفس ہے, کرسیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں, یہ بیٹھا ہوا ہے. اب جب وہ آگے بیٹھنے لگا, علی بخش بوڑھا آدمی ہے, اب جب وہ آگے بیٹھنے لگا اس نے کہا رکو, کرسی میں نہیں بیٹھنا, کرسی میں نہیں بیٹھنے دیا. اس نے کہا کہ کرسی میں بیٹھنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے, نیچے بیٹھو. اب وہ شدہ غریب آدمی, بوڑھا آدمی, مزدور, اس کو اس نے نیچے بٹھا دیا, زمین پہ بٹھا دیا. اب اس کو نیچے بٹھایا اور یہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا کہ آج کے بعد اگر تم میری فیکٹری کے قریب نظر آئے تو میں تمہیں مار دوں گا, مار دے گا. تو اگر میری فیکٹری کے قریب نظر آیا تو میں تمہیں مار دوں گا. اس نے کہا صاحب جی ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں, آپ کی وجہ سے تو میرے گھر میں چولہا جگتا ہے, پچھلے اتنے سال ہو گئے ہیں آپ کی وجہ سے میرے گھر میں کھانا پکتا ہے. آپ میرے اوپر مہربانی کریں اور ایسا میرے ساتھ نہ کریں, میں کام کرنے آؤں گا, میں دل کا مریض ہوں, ایسا نہ کریں. اب جب اس نے ساری باتیں سنی ہیں اس کو تھوڑی سی ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی, اس نے بالکل نہیں رحم کھایا. اس نے کہا نہیں نکال دو اس کو. وہ اس کے پاؤں پڑتا رہ گیا. اب اس کے پاؤں کے قریب جیسے آیا اس نے کہا تم نے میرے جوتے خراب کر دیے. اس نے جب چھٹا مارا ہے اس کے دل والی جگہ پہ جا کے لگا اور وہی موقع پہ وہ مر گیا. اب وہ مر گیا, اس نے کہا دفع کر دو اس کی لاش کو, یہاں سے اٹھاؤ یا بدبو مچا دے گا, میلی کر رہا ہے میرا آفس. اتنا تکبر ہے, خدا سے بھی ڈرنے لگا. خیر اس بندے کو اٹھا کے اس نے باہر پھینکا, اور باہر جانے کے بعد اس بندے کی جو لاش تھی اس کو اس کے گھر جا کے دیا گیا. اب اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے, بیوی بے سہارا ہو گئے. خیر مینیجر جو تھا اچھا آدمی تھا. مینیجر نے کیا کیا, مینیجر نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, جتنی اس کی تنخواہ تھی میں اپنی تنخواہ کے اندر سے اس کو دوں گا. اب اس کے بعد کیا ہوا, دن گزرا, رات ہوئی. اب رات کو یہ گھر آیا. اب گھر آنے کے بعد اس نے کھانا وغیرہ کھایا. کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں سونے چلا گیا. اب یہ سو رہا ہے, ہڑبڑی میں تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی. آنکھ کھلی تو کیا دیکھ رہا ہے معلوم, یہ دیکھ رہا ہے کہ وہی علی بخش جس کو یہ صبح اپنے آفس میں مار کے آیا وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں. یہ ایک دم سے دیکھ کے اس کو ڈر گیا, اور جیسے یہ اٹھا تو کیا دیکھ رہا ہے وہاں کوئی نہیں ہے. کہ کیا تھا, خواب تھا اس کا, خواب تھا. اب تھوڑی دیر بعد رات گزری, صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد یہ دوبارہ اپنے آفس کی ہے, کام وغیرہ کرنے کے بعد رات کا ٹائم ہے. اب یہ اپنے آفس میں اکیلا بیٹھا ہوا. اب ذرا بات کو سمجھنا, اپنے آفس میں اکیلا بیٹھا ہوا, سارے چلے گئے اور اس کا ڈرائیور کھڑا ہے باہر گیٹ کے باہر, پچھلے گیٹ کے باہر کھڑا ہوا ہے, گاڑی لے کے اس کا انتظار کر رہا ہے کہ جب یہ فارغ ہوں گے تو اس کو لے کے جائے گا.
اب اس کا ڈرائیور باہر کھڑا ہوا ہے، اب یہ اپنے آفس میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، ساری فائلیں وغیرہ چیک کر رہا ہے، اور اس نے آج ان تمام لوگوں کو فارغ کر دیا کہ جو اس کے والد صاحب نے رکھے ہوئے تھے ان کو رحم کر کے، ٹھیک ہے نا، ان پہ رحم کر کے اس کے والد صاحب نے جو رکھے ہوئے تھے، مطلب لاچار لوگ جو تھے جن کا گھر اس کے والد صاحب کی وجہ سے چل رہا تھا، ان تمام لوگوں کو اس نے فارغ کر دیا، ختم، جاب سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اب یہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آواز آتی ہے، کس چیز کی آواز ہے جانتے ہو؟ نہیں۔ اس کو اس بیل کی آواز آئی ہے جو اس کے مین ڈور پہ لگی ہوئی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ باہر کوئی آیا ہے۔ اچھا، اس نے کیمرے وغیرہ میں دیکھا تو کیمرے میں کیا دیکھ رہا ہے کہ باہر تو کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کھڑا۔ پھر دوبارہ بیل بجی، اب یہ پھر اس نے کیمرے کی طرف دیکھا تو پھر کیا دیکھ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اٹھا اپنی سیٹ سے، اٹھنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا ہے تو دروازہ کھولنے کے بعد کیا دیکھ رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے وہی علی بخش جس کو اس نے کل مارا ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہی بابا اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے آج میں اپنی جان سے گیا اور میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جانے آیا۔ یہ دیکھ کے ڈر گیا، ہڑبڑا کے تھوڑا سا پیچھے ہوا ہے، وہ اس کے سامنے آ رہا ہے، یہ بھاگا ہے اپنے پیچھے سیدھے سے وغیرہ چھوڑ کے بھاگا ہے اور پچھلے گیٹ پہ جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی وہاں ڈرائیور کے پاس آیا، اس نے کہا گاڑی بھگاؤ، اس نے گاڑی بھگائی ہے۔ اس کے بعد یہ فوراً گھر پہنچا رات کو گھر پہنچنے کے بعد اس نے کہا میں اپنے کمرے میں بھی نہیں جا رہا۔ کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ کمرے میں رات کو اس کو وہی علی بخش نظر آیا تھا اور اس نے کہا کہ اگر آج بھی میں جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب یہ دوسرے کمرے میں سو گیا جہاں اس کے والد صاحب سوتے تھے، اپنے والد صاحب کمرے میں جا کے سویا تو رات کو جب سویا ہے صبح ہوئی ہے، صبح ہونے کے بعد آفس کے ٹائم میں یہ کمرے سے باہر نہیں آیا، باہر نہیں آیا۔ جو اس کے نوکر وغیرہ ہیں انہوں نے کہا کہ یار ہو سکتا ہے مالک صاحب سو رہے ہوں، انہوں نے جا کے دروازہ نوک کیا۔ اب جب دروازہ نوک کیا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی، پھر کیا کیا دوبارہ دروازہ نوک کیا، پھر بھی کوئی آواز نہیں۔ اب مجبوراً انہوں نے 2-4 دفعہ جب کیا اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اندر سے آواز نہیں آ رہی، انہوں نے کہا پتہ نہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، انہوں نے دروازہ توڑا ہے۔ دروازہ توڑنے کے بعد جب اندر گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں معلوم؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ منیجر بیڈ کی بجائے زمین پہ لیٹا ہوا اور اس کی جان چلی گئی ہے۔ جب اس کے بعد اس کی جان چلی گئی، اس کے بعد جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو جانتے ہو کیا بات نظر آئی؟ بات یہ نظر آئی کہ اس کے جسم میں اس کا دل بھی موجود نہیں ہے، اس کے جسم میں اس کا دل ہی نہیں ملا، سارے اعضاء وہی ہیں لیکن جسم میں جو دل کی جگہ تھی وہ خالی تھی۔ دل کہاں پر گیا اللہ جانے، ہو سکتا ہے وہی علی بخش جو اس کے خواب میں آ رہا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے کچھ ہوا ہو سکتا ہے کیونکہ دروازے کے باہر بھی آیا ہے، ہاں اس کے کمرے میں پچھلے دن آیا، کمرے میں بھی آیا، کوئی نہیں جانتا اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جب وہ رپورٹ اس کے سامنے آئی ہے تو اس کے جسم میں دل نہیں ملا، باقی ساری چیزیں ملی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دل والی جگہ بھی کہیں سے پھٹی ہوئی، کہیں سے ٹانکے وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے، کچھ نہیں لگے ہوئے تھے، وہ بس بالکل سلامت تھی، لیکن دل وہاں پہ نہیں تھا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی، اور یہ جو آپ کو آواز کا مسئلہ سنائی دے رہا ہوگا انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو میں صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ جو آج ہم لیٹ ہو گئے، کافی عرصے بعد آئے، انشاءاللہ یہ بھی آئندہ خیال رکھیں گے، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں اور ہمارے سننے والوں کو امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، اللہ